أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، اس لیے خوشی منانے کا دن نہیں ہے کہ روزوں کے ایام ختم ہو گئے، بلکہ آج کا دن اس لیے خوشی منانے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا تھا، اور ہم نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ خوشی کا دن ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے دن میں ہم اللہ کے کسی بندے کو تکلیف دیں۔ خوشی منانے کی ہمیں اجازت ہے، خوشی کا دن منانے کی اجازت ہے، لیکن خوشی مناتے ہوئے اللہ کے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ خوشی منائیں، خوشی مناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجبور، غریب اور فقیر بندوں کو بھی یاد کر لیجئے۔ آپ خوشی منائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے، وہ ہمارے بھائی، وہ مسلمان جو اس ملک میں کئی جگہوں پر کئی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جن کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، جن کو جیلوں میں رکھا گیا، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ ایسی خوشی کے موقع پر ضرور دل سے ان کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم فرمائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا۔ عید کے دن ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ اس شخص کو تعجب ہوا، اس نے کہا امیر المومنین عید کا دن ہے، آپ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی بات کہی تھی، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید۔ سنو، عید اس کے لیے نہیں ہے جو صرف نئے کپڑے پہنے اور اچھی غذاؤں کا استعمال کرے، ولیکن العید لمن قبل منہ صیامہ وقبل منہ قیامہ۔ بلکہ آج عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزوں کو قبول کر لیا گیا، جن کے قیام کو قبول کر لیا گیا۔ ولیکن العید لمن قبل منہ صیامہ وقبل منہ قیامہ وشکر لہ سعیہ، اور جن کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ الیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فیہ فہو لنا عید۔ سنو، آج بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ ہر دن ہمارے لیے، ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا جس دن بھی ہم رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جس دن بھی رب کی نافرمانی نہ ہو، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو خاص طور پر عید کے موقع پر مسلمانوں میں سے بعض افراد رب کی نافرمانی کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دے اور زندگی میں پھر انہیں ایسی خوشیاں نصیب نہ فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، یہ عبادتوں کا سلسلہ رمضان کے مہینے تک ختم نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی بھر جب تک ہماری زندگی باقی ہے، موت سے پہلے تک کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ای العمل احب الی اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ادومہ وان قل، جو عمل ہمیشہ کیا جائے گرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ مختصر ہی کیوں نہ عبادت کریں، تھوڑے لمحے کے لیے ہی دن بھر میں اللہ کو کیوں نہ یاد کریں، لیکن ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ آپ رب کو ہمیشہ یاد رکھو گے، احفظ اللہ یحفظک، رب آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک پیغام دینا کہ مسلمان اگر اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں برائیوں سے پاک رکھا تھا، اگر ہمیشہ پاک رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ جب تک ہمارے دل میں رب کا ڈر نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ، ہمارے گھر والے اللہ سے ڈریں گے نہیں، تب تک کہ ہمارا معاشرہ کبھی بھی گناہوں سے اور برائیوں سے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ لوگوں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، کبھی بھی برائی کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے جرائم یہ رب کے ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، ہمارے گھروں سے برائیاں ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مختصر سا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے بکریوں کے چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اس شخص کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری مجھے دے دو، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ اس چرواہے نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، بیچنے کی اجازت اسی کو ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، آپ بچے ہو، مدینہ شہر سے باہر صحرا میں آپ بکریاں چرا رہے ہو، اس جگہ پر بھیڑیا بھی آتا رہتا ہے، شام کے وقت میں جب آپ اپنے گھر جانا اور جانے کے بعد اگر مالک نے آپ سے پوچھ لیا کہ اس میں سے ایک بکری کہاں چلے گئی، تو اپنے مالک سے کہہ دینا مالک بھیڑیا آیا تھا، کھا کر چلا گیا، میں چھوٹا تھا، میں پکڑ نہیں سکتا تھا، میں بچا نہیں سکتا تھا۔ تو اس بچے نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، میں آپ کو بکری دے کر اپنے مالک کو جھوٹ بول دوں؟ میرا مالک تو اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ معاشرے میں کوئی بھی جرم ہو، تجارتی معاملات میں بھی اگر انسان کے دھوکہ دینے کی نیت ہو اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو تو آدمی تجارتوں میں بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور تجارت میں ترقی کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مجبور افراد، بہت سے غریب افراد وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، وہ ہمارے تعاون کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے، ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم خوب تجارت کریں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہو سکتی ہے اتنی دولت حاصل کریں تاکہ اللہ کے بندوں کی، مجبور بندوں کی مدد کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک شخص مانگنے کے لیے آیا تھا۔
آپ نے دیکھا اس کی صحت تو اچھی ہے، اچھا خاصا آدمی ہے، آپ نے اس سے پوچھا افی بیتک شیئن، کیا آپ کے گھر میں کوئی سامان ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلس نلبس بعدہ ونبسط بعدہ، ایک کپڑا ہے، ایک چادر ہے، آدھا تھوڑا سا حصہ میں بچھا لیتا ہوں اور تھوڑا حصہ اوڑھ لیتا ہوں، چادر بھی ایسی ہے، آدھی بچھاتا ہوں آدھی اوڑھتا ہوں، وقعب نشرب فیہ من الماء، اور ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جاؤ وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ شخص دونوں چیزیں لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چادر اور وہ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ دونوں اٹھا کر پوچھتے ہیں من یشتری ھذین، یہ دونوں سامان کون خریدے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا انا آخذہما یا رسول اللہ بدرہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درہم دے کر میں خرید لیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا من یزید علی ھذا، من یزید علی ھذا، من یزید علی ھذا، ایک درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ ایک درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے انا آخذہما بدرہمین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے وہ دونوں سامان اس شخص کو بیچ دیا، وہ غریب اور فقیر بھیک مانگنے والا آدمی موجود ہے، آپ نے 2 درہم لیے اس غریب آدمی کو دیا اور اسے کہا 1 درہم لے جاؤ اور جا کر اس سے اپنے گھر میں کھانے پینے کا سامان خرید لو، اور 1 درہم سے بازار میں جا کر ایک کلہاڑی خرید لو، میرے پاس لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو آپ نے اس میں لکڑی لگائی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور کہا کہ جاؤ روزانہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچتے رہو اور 15 دن تک کہ میرے پاس نہ آنا۔ 15 دن گزر گئے، وہ شخص نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ انسان خوشحال دکھائی دے رہا تھا، چہرہ تر و تازہ نظر آ رہا تھا، بدن پر نئے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن گزر گئے، میں نے 10 درہم کما لیے، 15 دن گزر گئے میں نے 10 درہم کما لیے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ بھیک مانگنے سے یہ کام بہتر نہیں ہے؟ وہ بھیک مانگنے سے یہ کام بہتر نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، چھوٹی سی پونجی ہو، گھر میں تھوڑا سا بھی سامان ہو، معمولی سی رقم بھی ہو، آپ اس سے تجارت شروع کر سکتے ہو، لیکن یہ مساجد کے باہر، عیدگاہوں کے باہر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پہ مسلمانوں کا جو علاقہ جو بھکاریوں کا محلہ بن چکا ہے، جہاں دیکھو وہاں پر مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں۔ کم سے کم ہماری قوم کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، یہ بھیک مانگنے سے ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی، یہ بھیک مانگنے سے ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جائے گا، اور یہ بھیک مانگنا کبھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 23 سال کی زندگی کا خلاصہ آپ نے 2 جملوں میں فرما دیا، لوگوں اپنے خالق کی عبادت کرو، لوگوں اپنے خالق کی عبادت کرو اور اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے خالق کی عبادت کرو اور مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی کی 23 سالہ زندگی کا یہ مکمل خلاصہ تھا۔ آج ہمارے درمیان ہمارے اپنے بھائی، ہمیں تو شکایتیں اوپر والوں سے ہیں، دلی والوں سے، حکومتوں سے، سیاستوں سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں، وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میری ہوٹل ہے، میری ہوٹل میں جتنے کام کرنے والے ہیں کیا میں ان پر ظلم نہیں کرتا؟ میری تجارت ہے، میرے ماتحت کام کرنے والے ہیں کیا میں ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا؟ میرے ماتحت کتنے افراد ہیں، میرے گھر کے اندر میرے کئی لوگ رہتے ہیں، کیا میں ان پر ظلم نہیں کرتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا لوگوں اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرو، اس لیے کہ آپ ان کے مالک ہو، وہ تمہارا مالک ہے، اگر جس کے آپ مالک ہو ان پر ظلم کرو گے، یاد رکھنا یہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک جب تمہیں پکڑ لے گا تب تمہاری ملکیت سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا تھا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیہم،
یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا خادم بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو تمہارا خدمتگار بنا دیا ہے، ان کی بھی عزت کر لو، یہ بھی انسان ہیں۔ اور خاص طور پر مزدوروں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق کے معاملے میں ایک ایسی جگہ جو انتہائی پاک مقدس جگہ جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، بہت سی جگہوں پر مساجد میں باقاعدہ اماموں کی، مؤذنین کی حق تلفی ہو رہی ہے، بڑی بڑی مسجدیں قائم کی جاتی ہیں۔ ہم نے تو ایک شخص کو دیکھا ہے، جب ہم چھوٹے سے تھے وہ شخص نماز پڑھایا کرتے تھے، ہم اس عمر کو پہنچے ہیں تب بھی ہم نے ان کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، 40 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اس امام کی تنخواہ 10,000 تک کبھی نہیں پہنچ سکی، 10,000 تک اس امام کی تنخواہ نہیں پہنچ سکی۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس امام کو دیکھا، وہ امام نماز پڑھاتے تھے، وہ امام اذان بھی دیتے تھے، وہ امام مسجد کا تالا کھولتے تھے، وہ امام مسجد کا تالا بند کرتے تھے، وہ امام مسجد کی چٹائیاں صاف کرتے تھے، بلکہ وہ امام مسجد کے وضو خانے اور حمامات تک دھویا کرتے تھے۔ پوری زندگی انہوں نے امامت میں گزار دی۔ ابھی لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال بھی ہو گیا اس امام محترم کا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ساری زندگی 40 سال کا عرصہ گزرا، ایک عالم دین تھے اور ایک بڑے مرکز کے امام رہے ہیں، بڑے مرکز کے امام جہاں پر ہزاروں مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن انہیں یہ شکایت رہی کہ کبھی بھی انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ 40 سال تک ایک امام کا حق مارا گیا، سارے کام اس سے کروائے گئے، انہیں مساجد کے ذمہ داروں کا کیا عالم ہوگا؟ قیامت میں جب وہ امام کھڑے ہو کر ان سے پوچھے گا، بتاؤ قوم کے لوگ تو مجھے دینے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتے تھے، آپ ان کے سامنے ہاتھ تو پھیلاتے تھے، قوم کے لوگ مسلیان دل کھول کر مدد کرتے تھے، تم نے میرا حق کیوں مارا؟ رب کے گھر میں اگر اماموں کا حق مارا جائے گا تو مسلمان باہر بازار میں کیسے لوگوں کے حقوق ادا کریں گے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے حقوق تلفی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ بہت بڑا برا کام ہے۔ ہمارے ائمہ، ہمارے مؤذنین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو سیاست کی گندگیوں سے محفوظ رکھو۔ اگر آپ کو سیاست نہیں آتی ہے، اپنے آپ کو سیاستوں کے جھمیلے میں نہ پڑاؤ۔ جو زندگی باقی ہے اچھی باتیں کہہ کر، رب کی عبادت کر کے، تجارت کر کے، اللہ کے بندوں کی مدد کر کے، اپنے گھر والوں کی تربیت کر کے زندگی گزارو۔ اس ملک کو گندی سیاست نے ڈبو دیا ہے۔ جن لوگوں کو واقعی سیاست آتی ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ قوم کی خدمت کرو، آپ چاہتے ہو کہ قوم کی مدد کریں، تو آپ سیاست میں آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بہت کھلا رکھا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ سیاست میں جاؤ، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کے بندوں کی، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ کسی کی پریشانی کو ختم کرو، اللہ دنیا و آخرت میں آپ کی پریشانی کو ختم کرے گا۔ کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن ہرگز اپنی قوم کو لوٹنے کے لیے، اپنی قوم کو برباد کرنے کے لیے، اپنی قوم پر دادا گیری کرنے کے لیے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کے لیے اگر آپ سیاست کا استعمال کرتے ہو تو یاد رکھنا رب تم سے بڑا سیاست کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آج بری سیاست ہمیں پریشان کر رہی ہے، گندی سیاست نے ہمیں کھا لیا ہے، ہمیں سیاست والوں سے پریشانیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے دے، اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے دے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے بے انصافی کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، اور ہمارے درمیان کی سیاست اگر وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کریں تو ان مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا؟ یہ مسلمان کہاں جائیں گے؟ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ امن کی دعائیں کرتے رہیں، ہمیشہ امن کی دعائیں کریں۔ اپنے گھر میں امن ہو، اپنے علاقے میں امن ہو، اپنے شہر میں امن ہو، اپنی ریاست میں امن ہو، اپنے ملک میں امن ہو۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔
یہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد دعا فرمائی تھی، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لوگ یہاں عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اب یہاں امن کی ضرورت ہے۔ ہماری مسجدیں جگہ جگہ ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، لوگ یہاں عبادت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، کبھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں، کبھی اس کے سامنے سے گزرتے ہیں پتھر مارتے ہیں، کبھی اس کے سامنے سے گزرتے ہیں غلط نعرے لگاتے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مسجد کو، اس جگہ کو تو امن والی جگہ بنا دے۔ امن کی دعائیں کریں۔ امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آج ہم امن کے محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر کو امن والا شہر بنائے، ہمارے ملک کو امن والا ملک بنائے۔ ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے، دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ 70 سال گزر گئے آزادی کے بعد سے، اس ملک کے باشندوں نے ہمیشہ اپنے ہی ملک کو جلایا ہے، اس ملک کے باشندوں نے ہمیشہ اپنے ہی ملک کو آگ لگایا ہے، اس ملک کو برباد ہمیشہ اسی ملک کے لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ کتنے سال سے برباد ہو رہا ہے یہ ملک؟ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ مکہ میں جب ظلم بہت زیادہ ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک۔ اے اللہ مکہ میں 2 لوگ ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو، 2 افراد ہیں جن کا خوف اور رعب اتنا زیادہ ہے مسلمانوں پر، مسلمان یہاں جی نہیں پاتے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے۔ ان لوگوں کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ باقاعدہ مسلمان ان کا چہرہ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، کعبے کے سامنے آ کر مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ یہ رعبدار، یہ طاقتور، یہ جری اور بہادر لوگ، ان میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ آج ہماری بھی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں داخل کر دیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر فاروق مسلمان ہوئے اس کے بعد سے ہم طاقتور ہو گئے۔ ابھی تک کہ ہم نمازیں گھروں میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے، اب ہم کعبے کے سامنے نمازیں پڑھنے لگے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے حکمران ہیں جو غلط راستے پر جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ تو ہمارے صیام کو قبول فرما، اے اللہ تو ہمارے قیام کو قبول فرما، اے اللہ جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، اے اللہ کتنی سی ہم نے کوتاہیاں کی، اے اللہ تو جانتا ہے ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم خطا کار ہیں، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تو ہمیں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اے اللہ اس رمضان کے بعد بھی ہمیشہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی زندگی میں اس طرح کی خوشی کے دن بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ خوشی کے دنوں میں ہمیں اللہ تیرے بندوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو ختم فرما، اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کو آزاد فرما، اے اللہ جو تکلیف میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی تکلیفوں کو ختم کر دے، اے اللہ جو مسلمان معصوم ہیں مظلوم ہیں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کو وہاں سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمارے معاشرے کو امن والا معاشرہ بنا دے،
ہمارے گھر کو امن والا گھر بنا دے، ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہمیں تجارت میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں خوب تجارت کرنے کی توفیق دے، اے اللہ تجارت کر کے اللہ کے غریب بندوں مظلوم بندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تعلیم میں ترقی عطا فرما، تجارت میں ترقی عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں خوشحال زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں برے سودوں سے، برے کاروبار سے، سود سے، رشوت سے، ظلم کے پیسوں سے، دھوکے کی تجارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں مل جل کر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک میں مسلکی اختلافات جو مسلمانوں کو تباہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان علماء کے دلوں میں تو الفت پیدا فرما، یہ عوام کے دلوں کے درمیان اخوت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو بھائی چارگی ختم ہو چکی ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے دل، مسلمانوں کی زندگی میں بھائی چارگی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اے اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے دوسرے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، اے اللہ تو ان سب کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ تو ان سب پر رحم فرما دے، ان سب کی بخشش فرما، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو تو ہدایت دے دے، ان کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کی عدالتوں کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی پولیس کو خیر کے لیے اور خیر والوں کے لیے طاقتور بنا دے، شر کے لیے ان کے لیے اور خیر والوں کے لیے مددگار بنا دے۔ اے اللہ جو شر پھیلاتے ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، جو غریبوں پر، جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس پولیس کو تو ان کے خلاف طاقتور بنا دیں۔ اے اللہ تو ان لوگوں کا خیر کے کام میں مدد فرما، شر کے کام میں اللہ تو اپنی مدد ان کے اوپر سے اٹھا لے۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کو امن والا ملک بنا دے، اے اللہ ہمارے شہر کو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ ہماری زندگی کو امن والی زندگی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم، السلام علیکم۔